اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ تو جیسے عذاب قبر مجھے سنائی دیتا ہے تو اسی طرح میری امت کو بھی تو عذاب قبر کے متعلق سنائی دے، جو کچھ عذاب ہوتا اس کے متعلق انہیں سنائی دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا، مگر مجھے خوف ہے کہ وہاں کے دہشتناک آوازوں کو تم سن کر مردوں کو دفن کرنا تم چھوڑ دو گے۔ اتنی بھیانک عذاب قبر کی بات ہے، مگر ہم لوگ عذاب قبر سنتے ہیں، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا کہ عذاب قبر میں صرف آئیں گے اور جو ہے کوڑے سے دو چار ماریں گے، یا جو ہے سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، یہ سوال پوچھیں گے۔ اگر ہم صحیح جواب دیے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیے تو فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، ان فرشتوں کو دیکھ کر بھی دل دہل جائے گا، اتنے لمبے چوڑے ہوں گے، آنکھیں نیلے ہوں گے، گرج لے کر آئیں گے، وہ سوال کریں گے کہ من ربو کا ما دینو کا۔ یہ سوال کرنے کے بعد اگر سوال کا جواب نہیں دیں گے تو پھر اس گرج سے ماریں گے تو 70 قدم زمین کے اندر دھس جائیں گے، 70 قدم یا 70 گز زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ کیا کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہم لوگ اپنے ہتھوڑے سے زمین پر ماریں گے، 2-4 انچ بھی اگر زمین نیچے چلے گئی تو بڑا زور کا مار سمجھتے ہیں، 70 گز زمین میں دھس جائیں گے تو وہ مار کیسا ہوگا؟ وہ مار کھانے والے کے ہڈیاں کیا حال ہو جائیں گے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الأمة تبتلى في قبورهم فلولا أن تدافنوا لدعوت الله ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے کئی ایک انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کئی ایک کتابوں کو نزول فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، جو زندے ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گے، جو پہلے مر چکے ہیں اور جو قیامت کے وقت میں مریں گے ہوگا، نیکوں کا اجر دیا جائے گا، برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب اور متبعین پر۔ تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، بلکہ اس کا ایک حصہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے، کیا عذاب قبر حق ہے؟ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور انہیں منکرین حدیث کہتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں عذاب قبر حق ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، تمہیدی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر عذاب قبر حق ہے
اس کے اس بات میں کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ دو باتوں میں سے ایک بات یہ ہے عذاب قبر حق ہے اور اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یعنی خبر کے اوپر بیٹھ کر یا مردے کے بازو میں بیٹھ کر اس کا ادراک نہیں کر سکتے, ہم اس کو جان سکتے نہیں اور پہچان نہیں سکتے. ہم جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرشتے, جنات, جنت اور دوزخ ہونے کے متعلق بتایا ہے اور ہمیں اس کے اوپر ایمان ہے, تو اسی طرح کتاب اللہ میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر حق ہے اور خبر کے اندر نیکوکاروں کو ان کی جزا بھی ملے گی, بدکاروں کو ان کی سزا بھی ملے گی. یہ کہاں ہے تو ہم اس بات پر ایمان لانا چاہیے. دوسری ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ عذاب قبر اگر حق ہے تو کوئی آدمی اگر خبر ہی میں نہ جائے, مثال کے طور پر کوئی سمندری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہیں پر جنازے کی نماز ادا کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے, تو اس کی خبر تو نہیں ہے, تو اب اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. یا یہ کہ کسی درندے نے اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا ہو, یا سمندر کی مچھلیاں اسے کھا گئی ہوں, یا جلا کر راکھ بنا کر جو ہے ہوا میں اڑا دی گئی ہو اس کی لاش کی, یا جو ہے زمین پر پڑا رہا ہے مرنے کے بعد بھی وہ اسی زمین کے اوپر سڑ گل کر جو ہے زمین میں برابر ہو گیا ہو, تو ایسے لوگوں کو عذاب قبر نہیں ہوگا کیونکہ ان کو خبر نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ ہم نہ سمجھیں. انسان کے مرنے کے بعد عذاب قبر واقع ہے. عذاب اور جزا اگر خبر میں ہے تو عذاب قبر ہے, اگر اسے خبر میسر نہیں ہے, کسی درندے نے کھا لیا یا پانی کی مچھلیاں کھا لیا یا زمین کے اوپر ہی سڑ گل کر وہ جو ہے ختم ہو گیا, پھر بھی جو ہے اگر وہ گنہگار ہیں تو یقیناً اسے عذاب دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ نیکوکاروں میں سے ہیں تو پھر یقیناً اسے جو ہے جزا دی جائے گی. یہ دو باتیں, ان دو باتوں میں سے جو دوسری بات ہے عذاب قبر ہوگا اگرچہ کہ اس کی خبر بھی نہ ہو, اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے. راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں سے ایک زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو وافر مال و اولاد سے نوازا, اور اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی, گناہ پر گناہ کرتا ہوا چلا گیا. جب اس کا موت کا وقت آیا تو اس کو خوف ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے تو نے اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا, یہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں؟ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے, میرے نامی اعمال میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوئے ہیں, اب میں کیا کروں؟ کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. لہٰذا اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر وصیت کرنے لگا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر راکھ بنائیں, اور اگر وہ کچھ موٹے موٹے بھی ہیں تو اسے پیس کر بالکل راکھ بنا لیا جائے, اور جب تیز و تن ہوا چلے گی تو اس تیز و تن ہوا میں اس راکھ کو اڑا دینا. اور یہ خیال کرتا رہا کہ جب مجھے خبر ہی میسر نہ ہو تو پھر عذاب قبر کہاں ہوگا اور میں جو ہے کہاں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلائے جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے اور راکھ کے ذرات بھی زمین کے حصے حصے میں جا کر بکھر جائیں گے, تو اب مجھے نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی میں جواب دینا پڑے گا. یہ سمجھ کر اس نے اپنی اولاد کو وصیت کیا. برادران اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد نے بالکل اسی طرح کیا, اس کی راکھ کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے
حکم دیا ہواؤں کو کہ اس کی راکھ اکٹھا کیا جائے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے تیری اولاد کو اس قسم کی وصیت تو نے کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے، تجھ سے میں ڈر گیا ہوں، خوف کھایا ہوں، لہٰذا تیری پکڑ سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں یہ کام کیا ہوں، یہ وصیت کیا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے عذاب کے متعلق اور مجھ سے تو نے ڈرا ہے، خوف کھایا ہے، تو اسی خوف کے بدلے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیا۔ اس واقعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو خبر نہیں ملی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو پھر ہواؤں کو حکم دیتا، وہ جو ہے راکھ کو جمع کرتے، پھر جو ہے اسی جگہ پر اس کو عذاب دیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے معاف کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے بچ گیا۔ تو برادران اسلام، جو اور ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، عذاب قبر حق ہے، اس کے متعلق جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے بخاری کی، جس وقت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہیں، تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ عذاب قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ آیت یہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اس پاک بات کے اوپر ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خبر کی منزل آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جیسے ہی انسان دم توڑ دیا اور اس کے جنازے کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا، تو پھر جو ہے اس کا آخرت کا دن شروع ہو جائے گا، اور وہاں پر جو سوال جواب ہوں گے تو وہ سوالوں کا صحیح جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرے گا، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی، یعنی چھوٹے موٹے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں یا پریشانیاں اگر آ جائیں تو انسان ڈگمگا کر کہیں شیطانی راہوں کو نہ اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم کو ثابتی عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد، یہ 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور چاروں کی چاروں حدیثوں کے اندر جو ہے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل تھے۔ جنازے کو اٹھا کر قبرستان میں لے گئے اور جنازے کو رکھا گیا نیچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کوریج رہے تھے، کھکر رہے تھے۔
ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اتنی خاموشی کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا بھی اگر حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں گے ہمارے سروں کے اوپر سے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل ایک سوئی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر تک بیٹھے، پھر اس کے بعد اپنا سر مبارک اٹھایا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر کے متعلق پناہ طلب کرو، کیونکہ ہم لوگوں کو عذاب قبر میں آزمایا جائے گا۔ وہاں جو ہے سوال جواب ہوگا، اگر ان سوالوں کا جواب صحیح ملے گا تو پھر جو ہے اسے اجر ملے گا، اور اگر جو سوالوں کے جواب دینے میں جو ہے صحیح ثابت نہ ہو تو پھر یقیناً اسے عذاب قبر ہوگا۔ اے لوگوں، تم عذاب قبر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عذاب قبر ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ بلکہ بخاری کے ایک اور حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عذاب قبر ہوگا اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میرے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور جو بھی بات کرنا تھا بات کر لیا۔ بات کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو مجھے کچھ دعائیں دی، اور ان دعاؤں میں سے یہ بھی دعا اس نے کی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب قبر کے فتنے سے بچائے، عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بچائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی کہ عذاب قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارا واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت میرے پاس آئی اور جو کچھ کہنا تھا سننا تھا اور سننے کے بعد جب جاتے ہوئے کچھ دعائیں دیں اور ان دعاؤں سے یہ بھی کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، تو کیا واقعتاً میں قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ تو برادران اسلام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ عذاب قبر ہوگا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ حدیث ہے مسلم شریف کی، راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے لوگوں کو قبر میں بھی آزمایا جائے گا، قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے، خبر کے عذاب یا خبر کا عذاب جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمیں سے بعض لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ سن کر کے دیکھ کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آپ موبائل میں دیکھتے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ عذاب قبر کیسے ہوگا، خبر میں سانپ کیسے آئیں گے، خبر میں بچو کیسے آئیں گے۔ یہ 1 سے 2 4 مرتبہ دیکھ کر کے ہم نے دیکھا اور دوسروں کو فارورڈ کر دیا، اور اسی طرح دوسروں کو بھیجتے رہے۔ نصیحت پکڑنے کے بجائے اور اس کو دیکھنے سننے کے بعد عذاب قبر سے بچاؤ کے اعمال کرنے کے بجائے ہم نے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے۔ عذاب قبر ہوگا، ہوگا جب دیکھیں گے، مگر اپنے کام تو وہی کرتے جا رہے ہیں۔ بے نمازی ہی ہیں، شرابی ہی ہیں، زانی ہی ہیں،
اور یہ دیکھتا ہے عذاب قبر کے متعلق، سنتا ہے عذاب قبر کے متعلق، مگر دل سخت ہونے کی وجہ سے عذاب قبر سے بچنے کے اعمال کرنے، نیکیاں کرنے کی وہ کوئی کوشش نہیں کرتا، یا جو ہے اپنے اندر کے گناہوں کو نکال کر پھر وہ نیکوکار بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ معلوم ہے اسے کہ عذاب قبر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو جیسے عذاب قبر مجھے سنائی دیتا ہے تو اسی طرح میری امت کو بھی تو عذاب قبر کے متعلق سنائی دے، جو کچھ عذاب ہوتا اس کے متعلق انہیں سنائی دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا، مگر مجھے خوف ہے کہ وہاں کے دہشتناک آوازوں کو تم سن کر مردوں کو دفن کرنا تم چھوڑ دو گے۔ اتنی بھیانک عذاب قبر کی بات ہے، مگر ہم لوگ عذاب قبر سنتے ہیں، ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔ تو برادران اسلام، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغیچے سے گزر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں اور آپ کے ساتھ کئی ایک صحابہ بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکنے لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قریب تھا کہ وہ خچر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے۔ دیکھا گیا کہ ارد گرد دو چار قبریں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو سنبھالا اور سنبھال کر کہنے لگے کہ ان قبر والوں کو کون جانتے ہیں؟ تو کہا ہم میں سے ایک آدمی نے کہ میں جانتا ہوں۔ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت میں ان کی وفات ہو گئی ہے، حالت شرک میں انہوں نے مر چکے ہیں اور اسی حالت میں ان کو تدفین کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو سن کر میرا خچر جو ہے بدک رہا ہے۔ ایک حدیث۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بنو نجار کے باغیچے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکنے لگا، تو وہاں پر دو قبریں موجود تھے۔ ان دو قبروں کو دیکھ کر خچر بدکنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قبر والے کون ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا تو ان جواب دینے والوں میں سے جواب دیا کہ ایک نے چغلی کرتا تھا، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا تھا، اور دوسرے نے جو ہے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں وجہوں سے ان دونوں کو جو ہے اپنے قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، کیا بڑا گناہ تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گمت سے، مذاق سے ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بول لیتے ہیں، سیریس کیا بھی نہیں، جوک سے، مذاق سے کہتے ہیں۔ برادران اسلام، آخرت کے معاملے میں جوکس، مذاق، ٹائم پاس کام نہیں آئے گا۔ آخرت کے اوپر آپ کو اگر یقین ہے تو اس کے متعلق آخرت کی تیاری میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے ہم لوگ آخرت کو بگاڑنے کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی یا جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی مذمت بیان کرنا، اس کے نام کو برے القاب لگا کر پکارنا، یہ سارے کے سارے کام ہم ہلکے سمجھتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو بول دیا، چھوڑ دیا، اور اس کا احساس بھی نہیں کہ وہ گناہ کی بات ہے، گناہ کا کام ہم نے کیے ہیں، وہ احساس بھی نہیں ہمارے اندر۔ یہی عذاب قبر ہمارے لیے بن کر جو ہے آ رہا ہے ہمارے مرنے کے بعد۔ پیشاب کے چھینٹوں سے آج کل جو ہے دیکھیں، ہم مسلمانوں کے بعض بچے بڑے بھی ہو گئے، کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور وہیں سے نکل گیا۔
तहरत हासिल करना भी अपने वालिदैन ने उन्हें नहीं सिखाया है। अब पेशाब से क्या बचेगा वो? पेशाब से क्या बचेगा? पेशाब के छींटों से नहीं बचने की वजह से खबर में अजाब हो रहा है। हम अपनी औलाद को क्या तरबियत दे रहे हैं? बाज हजरात तो यहां तक हैं कि फील्ड वर्क में हम लोगों ने खरियों के अंदर गए हैं और जाकर जो है किसी को नमाज के लिए बुलाएं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, पानी नहाकर आएंगे इंशाअल्लाह मस्जिद को। क्यों? क्योंकि वो तहरत से नहीं है। बिरादरान इस्लाम, सोचने की बात है। मुसलमान है, मुसलमान होने के बाद तहरत से नहीं होना कितनी ऐब की बात है, कितनी ऐब की बात है। जिनके घर इस्लाम के मुवाफिक मौजूद हैं, इस्लाम के मुवाफिक चल रहे हैं, जो वालिदैन इस्लाम को जानते हैं, अपने बच्चों की परवरिश इस्लामी तर्ज जिंदगी पर करते हैं, तो बिरादरान इस्लाम उनके घर के बच्चे बच्चे तक तहरत हासिल करते हैं और फिर तहरत लेने के बाद वजू भी बाकायदा कर लेते हैं। तो बिरादरान इस्लाम, अज़ाब क़ब्र कोई मामूली चीज नहीं है। अज़ाब क़ब्र, ऐसा अज़ाब क़ब्र आएगा, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह मैं आपको आइंदा जुमा बताऊंगा कि अज़ाब क़ब्र क्या होगा। कि अज़ाब क़ब्र में सिर्फ आएंगे और जो है कोड़े से दो चार मार मारेंगे, या जो है सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछेंगे। अगर हम सही जवाब दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो फरिश्ते वापस चले जाएंगे। ये बात नहीं है। उन फरिश्तों को देखकर भी दिल दहल जाएगा। इतने लंबे चौड़े होंगे, आंखें नीले होंगे, गुरुज लेकर आएंगे, वो सवाल करेंगे कि मन रब्बु का मा दीनु का। ये सवाल करने के बाद अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर उस गुरु से मारेंगे तो 70 कदम जमीन के अंदर धंस जाएंगे। 70 कदम या 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएंगे। क्या कोई मामूली बात है ये? हम लोग अपने हथौड़े से जमीन पर मारेंगे, 2-4 इंच भी अगर जमीन नीचे चले गई तो बड़ा जोर का मार समझते हैं। 70 गज जमीन में धंस जाएंगे तो वो मार कैसा होगा? वो मार खाने वाले के हड्डियां क्या हाल हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़ाब क़ब्र के झलकियां बताते हुए खबर तंग कर दी जाएगी, इतनी तंग हो जाएगी कि इंसान के फसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगे। क्या कोई मामूली बात है? आज कितने ऐसे लोग हैं, फसली में हल्का सा दर्द होने की वजह से या फसली में पानी भरकर टींचने की वजह से दवाखानों के हवाले जाकर जो है हो गए हैं और दवाखानों में जाकर उस दर्द की आज़ादी के लिए लाखों के रुपये खर्च करने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती कीमती अय्याम वहां गुजारने के लिए तैयार हैं। जिसको शिफायाबी हासिल हुई और जिसको शिफायाबी हासिल नहीं हुई वो उसी बीमारी में मुब्तला है, शिफायाबी की तलाश में। तो बिरादरान इस्लाम, इन अहादीस से हमें ये बात मालूम होती है कि अज़ाब क़ब्र हक़ है। और एक बात ये भी है आपको समझाने की कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो यहूदी कुछ सवाल जवाब किया और आखिर में दुआएं कलिमात में ये भी कहा, अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से बचाए, तो हमें भी चाहिए कि हम जो है लोगों को दुआएं देते हुए ये दुआ भी दें कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से बचाएं, अल्लाह तुम्हारे नेक आमाल को दुगना कर दे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह के कामों को नेकियों में तब्दील कर दे। ये भी दुआ हम करना चाहिए। और कोई नाराज ना हो कि मेरे क़ब्र के बारे में, मेरे मरने के बाद के बारे में तुम हमारे लिए दुआ क्यों कर रहे हैं, ये नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और कुरान की आयात से हमें यह बात साबित होती है कि वाक़अतन में अज़ाब क़ब्र हक़ है। जैसे गुनहगारों को अज़ाब क़ब्र है, इसी तरह नेकोकारों को भी अल्लाह तबारक व तआला वहाँ उनका बदला जन्नत की हवाएं चलाएगा, जन्नत की खिड़कियां खोल देगा और जन्नत का फर्श बिछाएगा और उन्हें इत्मीनान और सुकून की नींद नसीब फरमाएगा। ये है क़ब्र के हालात और इसको बरज़की ज़िंदगी कहते हैं। तो बिरादरान इस्लाम,
ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سن کر خود عمل کرنے کی کوشش کریں، آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ خبر کا گڑھا وہ گڑھا ہے جہاں پر کوئی ہمارا ساتھ نہیں آئے گا، وہ اندھیرے کا گڑھا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کا گڑھا ہے، وہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے۔ اس گھر میں جا کر ہم سونا ہے تنے تنہا، نہ کوئی والد ساتھ میں آئے گا، نہ کوئی والدہ، نہ کوئی شوہر آئے گا، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بیٹا آئے گا، نہ کوئی بیٹی آئے گی، نہ کوئی دوست آئے گا، نہ اپنا مال سے ہمیں کوئی جو ہے واسطہ ہوگا، بلکہ ہم جو ہے وہاں تنے تنہا پڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس نیکی ہے، موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھال کر نیکیاں اگر کر لیے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں جزا ہی جزا عطا کرے گا۔ اور اگر لاپرواہی کرتے ہوئے ہم کفر شرک کے بدعات کے کاموں کرتے رہیں اور جو ہے شراب پینا، زناکاری کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حرام طریقے سے کمائی کے راستوں کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اختیار کر لیے ہیں، اگرچہ کہ معلوم ہونے کے بعد بھی، تو یقیناً عذاب قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ کون ہے وہ؟ ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی اپنے آپ کو ڈنک مارنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر خبر کے گڑھے میں بڑے بڑے سانپ آئیں گے، بڑے بڑے بچھو آئیں گے، آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا، فرشتے آ کر گرج سے ماریں گے، کوٹیں گے، پیسیں گے ہمیں۔ اس سے کون بچائے گا؟ ہم خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہم خود نیکی کرنا ہوگا، ہم خود آخرت کا توشہ تیار کرنا ہوگا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ کرنول کے رہنے والے ہیں، کوئی ضروری کام کی وجہ سے اگر حیدرآباد کو جانا پڑے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے جیب میں پیسے دیکھ لیتے ہیں کہ میں جا کر واپس پھر اپنے گھر کو آنے تک میرے خرچوں کے لیے، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے لیے پورا انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر 2-4 ہزار زیادہ ہی رکھ لے کر جا کر صحیح سلامت واپس آتے ہیں۔ آخرت کا یہ سفر واپس لوٹ کر آنے کا نہیں ہے۔ آخرت کا یہ سفر ہر کسی کو تیار کرنا ہے، آخرت کا یہ سفر ہر کسی کو طے کرنا ہے۔ آخرت کے اس سفر کی ہر کسی کو تیاری کرنا ہے۔ آخرت کے سفر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو۔ آخرت کے سفر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو جیسے سفر کے لیے ہم روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، دیکھ لے کر جاتے ہیں، ہم آخرت کے لیے نکلنا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ میں کب نکلنا ہے، کب میری تاریخ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لہٰذا ہم ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے اور ہم کو کہے کہ چلو سفر میں آخرت کے لیے، تو پھر جو ہے بالکل تیار ہو کر نکلنا چاہیے۔ اس طرح کی تیاری ہم کر کے رہنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، مگر کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کے معاملے میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے آخرت کے بارے میں سنے اپنے دل کو نرم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھے کام اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سارے جو بھی زندگی میں کیے ہوئے گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، بلکہ اے اللہ سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم سے پہلے بڑے چھوٹے مر چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے قبر میں جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے سوال جواب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔